دعا کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے سب سے پہلے تو اس بات میں ہے، حالانکہ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن اس بات میں ہے، غوث پاک نے فتح ربانی میں فیوز یزدانی میں یہ فرمایا کہ جب تو اللہ سے دعا میں وہ مانگے جو غیر مقسوم ہے، غیر مقسوم کا مطلب ہے جو تیری تقدیر میں نہیں ہے، اور تو وہ اللہ سے مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب تجھے کیسے پتا چلے گا کہ بھئی میری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھی کام ہے تو کوشش کر، کوشش کی وجہ سے تجھے مل جائے گا، کوشش کے باوجود نہ ملے تو تیری تقدیر میں نہیں ہے، دعا نہیں مانگنا۔ اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ سے دعا میں نہیں مانگی جاتی۔ کیا مانگا جاتا ہے اللہ سے دعا میں؟ دیکھو بھائی دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، اب تو محنت کر، بھاگ دوڑ کر، تجھے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے مل جائے گا۔ تیری ہی تقدیر میں کچھ چیزیں ایسی بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جو تیری محنت سے نہیں ملے گا۔ تقدیر ازل بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا۔ نمبر 1 تقدیر ازل کون سی ہے؟ جو اللہ نے تیری تقدیر میں چیز لکھی ہے اور تیری محنت سے تجھے ملے گی، اور تقدیر ازل میں ایسی چیز بھی لکھی ہے جو تیری محنت کے باوجود تجھے نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ کیا ہے؟ بیوی تیری تقدیر میں ہے، رشتہ بھیج، محنت کر، مل جائے گا نا۔ رزق تیری تقدیر میں ہے، محنت کر، رزق مل جائے گا۔ مرشد تیری تقدیر میں ہے، محنت کر، نہیں ملے گا، جب اللہ چاہے گا تب ملے گا۔ اللہ دیتا ہے۔ اچھا اب اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ جو اصلی مومن ہوتے ہیں ان کا تو فرق نہیں پڑتا، 40 سال سے پہلے جب بھی مرشد مل جائے صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کو بچپن سے ہی سینے میں تڑپ زیادہ ہوتی ہے کہ رب مل جائے، وہ مرشد ڈھونڈتے ہیں، مرشد ملتا ہی نہیں۔ اللہ سے پوچھا کب کیوں نہیں ملتا؟ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنا اس کو نوازنا ہے اس کے حساب سے ہم جو ہے اس کا ٹائم، وقت مقرر کرتے ہیں کہ اتنے وقت میں ملے اور اتنے وقت تک اس کو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل جائے۔ اگر پہلے سے مرشد اس کو مل گیا تو پھر یہ چند تھوڑے عرصے میں ہی منزل کو پہنچ کے کہے گا کہ حل من مزید، اور مجھے دو، تو اور دینے کی بات ہی نوبت ہی نہیں آتی نا۔ کسی کو مرشد مل جاتا ہے 15 سال میں ہی، کسی کو 25 میں بھی نہیں ملتا، کسی کو بالکل آخر میں ملتا ہے 38-29 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے لیے تم اللہ سے مانگو۔ جب تم مرشد کے لیے، ایمان کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے فوراً اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، فوراً۔ کیونکہ بھائی اللہ سے کوئی ایسی دعائیں مانگتا ہی نہیں، اے اللہ مجھے ایمان دے، اے اللہ مجھے تو چاہیے، ایسی دعائیں کہاں مانگتے ہیں لوگ؟ تو دنیا کی دولت طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور رہ گئی بات مزاروں پہ جائیں، منتیں مانیں اور یعنی نظر و نیاز کریں، یہ بھی بزرگوں کی محبت میں نہیں کرتے، یہ بھی منت مانتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ میرا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، میں منت مانتا ہوں 100 نوافل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں یہ کروں گا، میری شادی ہو جائے میں یہ کر دوں گا۔ وہ سارے اپنے مطلب کے لیے ہیں نا، دنیاوی کاموں کے لیے۔ اللہ کے لیے منت مانی کسی نے تو اللہ پھر کیوں سنے گا تمہاری بات؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، یعنی ٹائم نہیں ہوا لیکن سرکار لوگوں کے خوابوں میں جاتے رہے، ان کو شناسائی عطا فرماتے رہے کہ جب بھی ٹائم اس کا ہوگا تو ہم کو ڈھونڈے گا، یہ ہم کو جانے گا، ہمیں ڈھونڈے گا کہ وہ کہاں ہے جو میرے خواب میں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، اب تم نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں جی مجھے 2 سال ہو گئے میرا ذکر نہیں چلتا لیکن سرکار سے بڑی محبت ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اگر تم کافر منافق ہوتے تو سرکار سے محبت ہی نہ ہوتی نا، تو پھر تم کون لوگ ہو؟ تمہارا ذکر کیوں نہیں چلا؟ تمہارا ذکر اس لیے نہیں چلا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن تم کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر یہ تمہارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کم سے کم یہ جو وقت تمہارا چلا، تمہارے نفس میں ظرف پیدا ہوا، پاس بیٹھنے سے نور تمہارے اندر گیا، تم بھٹک نہیں پائے نا۔